ڈیوائن وائبس کے تمام ویورز کو السلام علیکم ناظرین. آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی ایسا ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ جس سے ہر کسی کا پالا پڑتا ہے، جو زندگی میں اس کے بارے میں ہر کوئی سنتا بھی ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ زندگی کی کسی نہ کسی اس میں جا کے، جس سے نہ صرف آپ سب کو واسطہ پڑتا ہے بلکہ آپ کہیں نہ کہیں جا کے اس سے متاثر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. اچھا، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے کہ جو مبتلا بہ ہے، جس سے تقریباً میں بھی ہر دن نہ صحیح تو مہینے میں، سال میں تو آپ کا واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے. وہ ہے نظر بد. سب سے پہلے ایک سنی سنائی بات کی اس کو نظر لگ گئی. کیا ہے نظر بد؟ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا شریعت میں، دین میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا جدید دنیا اس کو مانتی ہے، یا یہ کہ یہ صرف ایک شرعی ہمارا دینی اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے، یا اسلام کے اندر بھی نہیں ہے، صرف لوگوں کا خود ساختہ اور بنایا ہوا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جو نظر بد کا ٹاپک، جب بھی یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہوں گے. تو انشاءاللہ آج ہم ان سارے سوالات کا آپ کو جواب دیں گے. سب سے پہلے ہم جدید دنیا کی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ ہیپنوٹزم، ہیپنوٹائز کرنا. اس کا ایک بیسک تعلق ہوتا ہے آپ کی آنکھوں سے. آج کی دنیا نے باقاعدہ یہ ثابت کیا ہے سائنٹیفکلی کہ آپ کی آنکھوں کے اندر ایک میگنیٹک یا مقناطیسی کشش ہوتی ہے. وہ کسی کی آنکھوں میں زیادہ ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں میں کم ہوتی ہے. پھر اس کو پریکٹس کر کے باقاعدہ ایک فیلڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو ہیپنوٹائز کرنے کے لیے. اب ہیپنوٹزم کیا ہے، میں اس پہ اگر جاؤں تو یہ پھر دوسری سائٹ پہ بات چلی جائے گی. فی الحال اس کو یہاں تک رکھتے ہیں کہ ہیپنوٹائز کرنے میں بھی آنکھوں کی، نظروں کی وہ کشش استعمال کی جاتی ہے جو انسان کی آنکھوں کے اندر ہوتی ہے. یہ بات ہو گئی کہ آنکھوں کے اندر ایسی کشش یا ایسے ریزز، ایسی شعاعیں ہیں کہ جو دوسرے پر اثر کر سکتی ہیں، اور پریکٹس سے انسان ان کو اپنے کنٹرول میں بھی لے سکتا ہے. یہ بات. دوسری جو جہاں تک نظر بد کی بات ہے، تو اسلام کے اندر باقاعدہ بڑے بڑے جو ہماری کتابیں ہیں ان کے اندر اس کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے. صحاح کے اندر تذکرہ موجود ہے، نہج البلاغہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور حتیٰ کہ روایات اور احادیث کی کتابوں کے اندر اس کا بہت ذکر ملتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اسماء بنت امیس نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو کیا میں ایسی دعا لکھ کے نہ رکھوں جس سے جعفر کے بچے نظر سے بچ جائیں؟ تو اس سلسلے میں پیغمبر گرامی اسلام سے جو روایت نقل ہوئی ہے بہت ہی عجیب ہے. فرمایا، نعم فلو کان شیء یسبق القدر لسبقہ العین. فرمایا کہ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ لکھ کے رکھیں. اگر کوئی چیز قضاء و قدر پر سبقت لینے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. ایک اور جگہ کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار دو عالم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک ایسی تعویذ بنا کے دی تھی جو نظر بد سے بچانے کے لیے تھی، جس میں لکھا ہوا تھا، اعیذکما بکلمات التامہ واسماء اللہ الحسنی کلہا عامہ من شر السامۃ والہامۃ ومن شر کل عین لامہ. اب اس میں جو عین لامہ والا حصہ ہے دیکھیے گا، یہ نظر کے حوالے سے، ومن شر حاسد اذا حسد. اس طرح ایک نہج البلاغہ کے اندر جو ہے العین حق، کہ جس میں فرمایا گیا کہ نظر بد حقیقت ہے. تو لہٰذا نظر بد جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. یہاں تک کہ صحاح کے اندر ایک روایت یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ جو سرکار سے ایک روایت نقل ہوئی کہ قبروں کے اندر جو لوگ گئے ہیں ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو نظر بد کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں، یعنی ان کی موت کا سبب جو ہے وہ نظر بد ہے. یا ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے.
تو نظر بد کی حقیقت آپ کی نظروں میں آپ کے سامنے ثابت ہو گئی، کیونکہ جدید دنیا بھی اس کو ایول آئی کے نام سے جانتی ہے، اور میں نے ہپنوٹزم کے مثال سے ثابت کر دیا کہ باقاعدہ آنکھوں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے جن افراد کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے، ان کو چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں تو وہ ماشاء اللہ کہہ دیں، بغیر ماشاء اللہ کہے کسی چیز کو نظر بد کوئی مطلب انسان جو ہے وہ دشمنی میں نہیں لگا دیتا۔ نظر بد کا تعلق دشمنی سے نہیں ہے۔ جب آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کی نظر لگتی ہے، اسی لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے جب بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ ساتھ میں ماشاءاللہ کہہ دیا کریں، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اور جن افراد کو نظر لگتی ہے ان کو چاہیے کہ ابھی میں نے جو بتایا، جو رقیہ یعنی جو ایک تعویذ جو پیغمبر نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھ کے رکھ دی تھی، وہ آپ رکھ لیں، یا بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ پھر اس حوالے سے ہم ایک اور سیشن کریں گے کہ اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، اگر کسی کو لگ جائے تو پھر اس سے بچنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے ایک بار پھر کہ اس کانٹینٹ کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اللہ آپ سب کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔